کہ کیوں آپ لوگ بار بار ایک غلط امپریشن دے رہے ہیں. پلیز اگر آپ کی طرف سے آئے, میں ایگزیکٹ بلاول صاحب کی زبانی ان کا ٹویٹ پڑھ رہی ہوں. ریزن بینگ کہ ابھی تو ویسے انہوں نے پریس ٹاک کی ہے, لیکن ٹویٹ تو آن دا ریکارڈ ہے نا, وہ کوئی بھی ہمیں سے کھول کے پڑھ سکتا ہے. انہوں نے کلیئر اس میں لکھا ہے کہ جو پروپوزلز ہیں, پروپوزل انکلوڈ ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC, امینڈنگ آرٹیکل 243 فیئر, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم اگریڈ ہیں. اور جو میں رانا صاحب سے عرض کر رہی تھی, ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن. جی شرمیلا صاحبہ, وائی دا کانسٹنٹ مس امپریشن فرام پیپلز پارٹی اگین اینڈ اگین؟ دیکھیں مونا, پیپلز پارٹی ہیز کم آؤٹ ویری ویری کلین ایز آلویز. ہم نے ٹرانسپیرنسی دکھائی ہے اور ہم نے ٹرانسپیرنسی پوری قوم کو دکھائی ہے. ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف پارلیمنٹیرینز اپنی جماعت تک محدود نہیں تھا, یہ پوری قوم کے لیے تھا. اب اس کے اوپر PMLN کچھ بھی کہتے رہے کہ جی ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا تھا, ایسا نہیں تھا, لیکن بڑی صاف صاف بات کی. اور آج بھی انہوں نے بڑی صاف صاف بات کی کہ پروونشل شیئر بڑھایا جا سکتا ہے, کم نہیں کیا جا سکتا. تو ڈیفینیٹلی ایسی تجویز تھی. اور جس طرح بھی رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں, تو بھی خسارہ رہتا ہے اور یہ اتنے پیسے بچتے ہیں. آپ اگر اپنی وزارتوں کے اندر کمی کریں, رائٹ سائزنگ کریں, ڈاؤن سائزنگ کریں, اپنے اخراجات کم کریں, تو آپ بہت پیسے بچا سکتے ہیں, لیکن آپ اس پہ کام کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ جی بیرونی ملک دورے نہ کریں وزراء, یہ دس از نو آسٹیریٹی ڈرائیو. یو ہیو ٹو میک اسٹرکچرل چینجز. اور ہر 2 سال سے تو بجٹ میں پڑھ رہی ہوں اسٹرکچرل ریفارمز. آئی ڈونٹ سی اینی اسٹرکچرل ریفارمز. صرف اس کے کہ جی آپ PIA بیچ دیں, آپ روزویلٹ بیچ دیں, آپ فلاں بیچ دیں, آپ فلاں بیچ دیں, ہر چیز بیچ دیں, آپ گھر کا سونا بیچ دیں, اور جب سب بک جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا بیچیں گے آپ؟ تو یہ بیچ کے اچھا وہ بھی نہیں بک رہا ہے. پھر بند کیا اور نکالا اگر کسی کو, تو چھوٹے چھوٹے بیچارے ملازمین جو یوٹیلیٹی سٹورز میں کام کرتے تھے, وہ روز نیشنل اسمبلی میں بیچاری خواتین جو وہ آپ کو کہیں گے دیکھیں نا, ہم نے ایک چیز بند کی اور اس کے اوپر الٹا پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی. اور 800 فیملیز بے روزگار کر دی انہوں نے, جو غریب خاندان کے تھے بیچارے, 5-5 8-8 گریڈ کے جو ملازمین تھے, اس میں خواتین بھی بہت ساری تھیں. یہ بڑی زیادتی کری انہوں نے. بات یہ ہے کہ صرف یو نیڈ ٹو واک دا ٹاک. یہ باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ یہ کوششیں کرتے رہیں. اور آج چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میرے تو دل کو لگی کہ جی آپ کہیں اور سے 2/3 لے آتے ہیں, میجورٹی لے آئیں. جب تک پیپلز پارٹی ایوان میں ہے, پیپلز پارٹی تو یہ نہیں ہونے دے گی. امپورٹڈ میجورٹی تو نہیں لانی پڑے گی آپ کو رانا صاحب. اتنا کلیئر کٹ آپ کو الٹیمیٹم ملا ہے کہ آپ کوئی بیرونی کوئی لے آتے ہیں 2/3 اکثریت تو آپ کو مل جائے گی. بہرحال یہ لوگ نہیں ماننے والے. They are not falling for your talks. یا تو ہم نے کہا ہو کہ ایسی کی تیسی 27ویں ترامیم پاس ہونے جا رہی ہے اور یہ پرسوں ہو جائے گی یا ترسوں ہو جائے گی. دیکھیں حکومت نے تو یہ سٹانس نہیں لیا. حکومت نے تو کنسنسس کی بات کی. ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے, ہم نے اس کو رکھا. کل پورا دن آپ نے پرائم منسٹر کو دیکھا کہ کولیشن پارٹنرز سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کا موقف سنا. تو ہم تو کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ون وے ٹریفک کی بات کر ہی نہیں رہے. تو یہ اگر کہیں کی ہے تو مجھے سنوا دے کہ ایسی کی تیسی 27ویں ترامیم جو ہے وہ پاس ہونے جا رہی. ہاں واقعی مطلب ایک تھریٹ تو نہیں کر رہے, لیکن یہ PTI والے ظاہر ہے دے ٹو آر این امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز. ابھی فاٹا کے حوالے سے بھی جھگڑا صاحب نے آپ سے سوال اٹھایا تھا, ان کو تو آپ کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہے, رائٹ؟ مطلب ان کے ووٹس آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے, لیکن وہ صوبے میں تو ایک بہت اہم صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے. وائی ناٹ دا ٹاکس ود دیم, وائی ناٹ دا کنسلٹیشن ود دیم؟ میں تو دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن جب اسمبلی میں یہ پیش ہونا ہے مسودہ, تو وہاں کنسلٹیشن ہی ہونی ہے. ابھی بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک پری ریکویزٹ, اسمبلی سے پہلے ایک پری ریکویزٹ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے کولیشن پارٹنر سے اچھا یہ پری ریکویزٹ ہے PTI کو اسمبلی میں آن بورڈ لیا جائے گا.